بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے ایک بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ دیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ امریکہ اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح بھارت سے فضائی اڈے یا فضائی سہولتیں حاصل کر لے تاکہ وہ افغانستان میں اپنے آپریشن کر سکے۔ ساتھ ہی روسی وزیر خارجہ نے یہ بھی بتایا ہے، یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ امریکہ نے پوری کوشش کی ہے کہ وہ فضائی سہولتیں پاکستان سے حاصل کرے، لیکن پاکستان نے سرے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ اس کے بعد سنٹرل ایشیائی ممالک سے یہ سہولتیں حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن ظاہر ہے وہاں روس آڑے آ گیا ہے اور ان ممالک نے بھی سرے سے امریکہ کو انکار کر دیا ہے۔ اب سر توڑ کوشش کر رہا ہے امریکہ کہ بھارت سے خاص طور پر کشمیر یا لداخ کے علاقے میں اسے فضائی اڈے حاصل کیے جائیں تاکہ افغانستان میں مختلف کارروائیاں کی جا سکیں یا طالبان پر نگاہ رکھی جا سکے۔ اس سے دو چیزیں ہی اخذ کی جا سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے CNN نے ایک رپورٹ پیش کی تھی کہ بائیڈن حکومت نے اپنے اراکین کانگریس کو بتایا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان تقریباً یہ ڈیل ہو چکی ہے کہ پاکستان امریکہ کو اپنے فضائی اڈے دینے جا رہا ہے تاکہ وہ افغانستان میں اپنے آپریشن مکمل کر سکے۔ ظاہر ہے پاکستان نے اس کی تردید کی تھی کیونکہ یہ ایک جھوٹی خبر تھی جس کا مقصد صرف اور صرف پاکستان پر دباؤ بڑھانا تھا، پاکستان کی حکومت کو بدنام کرنا تھا، اور اس سے صرف اور صرف ایک سازش رچانا مطلوب تھا۔ لیکن پاکستان کی حکومت نے فوری طور پر ہی اس کی تردید کر دی تھی۔ ہماری سویلین اور ملٹری قیادت دونوں کی طرف سے اس کی تردید کی گئی تھی کہ CNN بالکل جھوٹ بول رہا ہے، اور اب اس کی جو تائید ہے پاکستان کے موقف کی وہ روسی وزیر خارجہ نے بھی کر دی ہے۔ اب یہ جو صورتحال نئی بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ کشمیر میں یا لداخ میں بھارت سے فضائی اڈے لیے جائیں اور وہاں سے افغانستان میں کوئی کارروائی کی جا سکے۔ اگر امریکہ اس طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ظاہر ہے اسے پاکستان کی فضائی حدود سے ہی گزر کر جانا پڑے گا، اور پاکستان کسی بھی صورت میں امریکہ کو یہ اجازت نہیں دے گا کہ وہ پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے افغانستان میں جا کر کوئی کارروائی کرے۔ اور بھارت کی یہ خواہش اب لگتی ہے کیونکہ اسے لداخ میں بھی چین کی طرف سے سخت اس وقت چیلنجز اور مشکلات اور پریشانیاں ہیں، اور کشمیر میں بھی جو اس وقت فریڈم فائٹرز ہیں وہ اس وقت پوری طرح سے فعال ہو چکے ہیں، ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور ان کے سامنے جو اس وقت افغانستان کی صورت حال ہے اس سے انہیں بہت ساری انسپائریشن ملی ہے، اور اس وقت جو پورے کشمیر میں آزادی کی تحریک جو ہے اس میں ایک نئی روح پھونکی جا چکی ہے۔ اس لیے بھارت بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ اگر امریکہ کو بھارت میں فضائی اڈوں کی ضرورت ہے تو اسے فضائی اڈے دے دیے جائیں تاکہ اگر کل کلاں کو اس کے امریکہ کی جو وہاں سہولتیں حاصل ہوں گی بھارت کی سرزمین پر، اگر وہاں کوئی مجاہدین یا فریڈم فائٹرز حملے کرتے ہیں یا بھلے خود بھارت ہی کوئی ایسی ڈرامہ بازی کرتا ہے یا کارروائی کرتا ہے تو پھر امریکہ کے لیے پلٹ کر افغانستان پر حملہ کرنا یا پاکستان کے اوپر کوئی اس طرح کی کارروائی کرنا یا چین کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایکشن کرنا وہ آسان ہو جائے گا۔ لیکن یہ بھارت کی بھول ہے کہ امریکہ براہ راست پاکستان کے ساتھ یا چین کے ساتھ کسی قسم کی کوئی کنفرنٹیشن کرے گا۔ پاکستان اور امریکہ یا چین کسی بھی صورت میں امریکہ یہ نہیں کرے گا کہ وہ چین اور پاکستان کے ساتھ براہ راست محاذہ رہی کرے، اور نہ ہی چین یہ برداشت کرے گا کہ لداخ میں بیٹھ کر امریکہ چین کے اوپر نگاہ رکھ سکے، یا پھر چین اور بھارت کے درمیان جو ایک وقت محاذہ کی کیفیت ہے لداخ میں لے کر وہاں امریکہ آ کر بیٹھ جائے اور وہ چین پر نگاہ رکھ سکے، یا چین کے اور بھارت کے درمیان جو معاملہ ہے وہاں امریکہ بھی ایک فریق بن سکے۔ اس لیے بہت ہی مشکل صورتحال کا اس وقت امریکہ کو سامنا ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جو بھارت اور امریکہ
مل کر افغانستان میں داعش کو چوری چھپے جو سپورٹ دے رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو افغانستان کی بدری جو فورس ہے اس کا کمانڈر بھی شہید ہو گیا ہے. اس طرح کی کارروائیاں تو افغانستان میں کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ امریکہ جو بھارت میں بیٹھ کر اور وہاں سے اپنے جو فضائی سہولتیں استعمال کر کے افغانستان پر براہ راست حملے کر سکے، کیونکہ پھر بھی اسے پاکستان کی فضائی حدود کو استعمال کرنا پڑے گا. تو پاکستان کسی بھی صورت میں یہ فضائی اپنی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا. اس لیے یہ جو روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے یہ بیان دیا ہے، یہ ایک بہت بڑی وارننگ بھی ہے اور دنیا کے لیے یہ ایک بہت بڑی خبر اور انکشاف کے زمرے میں آنے والی خبر ہے. تو توقع رکھنی چاہیے کہ جس طرح ایشیائی ممالک اب امریکہ سے فاصلہ اختیار کر رہے ہیں اور نیا ایک اتحاد بنتا ہوا نظر آ رہا ہے جس میں بھارت اکیلا امریکہ کے ساتھ نظر آ رہا ہے، جبکہ روس، چین، ایران، ترکی اور پاکستان بالکل دوسری اور متضاد سمت کی طرف نظر آ رہے ہیں. حال ہی میں جو فضائی آلودگی کے حوالے سے ایک برطانیہ میں کانفرنس ہوئی ہے، اس میں بھی یہ سارے ممالک اس کانفرنس سے غیر حاضر رہے ہیں. اس کی بھی وجہ یہی ہے کیونکہ یہ تمام ممالک اب ایک نئے اتحاد کی شکل اختیار کر رہے ہیں. صرف بھارت ہی ہے جو امریکہ کا یا ہمارے ممالک کا دم چلا بنا ہوا ہے. آنے والے حالات یہی بتا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کی ایک جو جغرافیہ اہمیت ہے وہ کل بھی قائم تھی، آج بھی قائم ہے اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ تعالی قائم رہے گی. اب روس کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے اس موقف کی حمایت بھی کر دی ہے، تائید بھی کر دی ہے کہ پاکستان نے نہ تو کبھی امریکہ کو اب فضائی سہولتیں دی ہیں اور نہ ہی وہ کبھی ایسا سوچ سکتا ہے. ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں فوراً پہنچ سکیں. اگلے ویلاگ تک اجازت. السلام علیکم.